السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وہ جو ذکر اللہ سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ پہلے ہم نے سورۃ الناس کے ترجمے کے بارے میں جانا، اب ہم اس کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ سورۃ الناس ایک مکی سورت ہے، اس کی 6 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ سورۃ الناس کی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کر کے اس سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ جس طرح سورۃ الناس کی پہلی آیت ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب وہ ہے جو تمام لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے، تمام لوگوں کا مالک ہے۔ اس سے یہ خوب پتہ ہے کہ کون سا شخص کس راستے پر چل رہا ہے، اور اس کو یہ خوب معلوم ہے کہ فلاں شخص کے شر سے کس شخص کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ دوسری آیت ہے، مالک الناس، مالک ہے لوگوں کا، صرف مالک نہیں بادشاہ ہے لوگوں کا۔ انسانوں پر اس کا پورا کنٹرول ہے، صرف ظاہری اسباب پر نہیں باطنی اسباب پر بھی۔ مطلب اسے معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کیا اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ جو چیزیں آپ چھپ کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ جو چیز آپ نے اپنے دل میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ اگر آپ لوگوں کے بارے میں کچھ برا کہتے ہیں، چھپ کے کہتے ہیں، تو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور کہ کوئی نہیں جان سکے گا، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تیسری آیت ہے، الہ الناس، معبود ہے لوگوں کا۔ معبود کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا خدا ہے، وہ ایک ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور دنیا میں موجود ہر چیز کا مالک ہے۔ صرف وہی آپ کو شیطان کے شر سے پناہ دے سکتا ہے۔ بس ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، ہم تیرے ہی آگے سجدہ کرتے ہیں، بس تو ہمیں شیطان کے شر سے پناہ دے دے۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر ہم وسوسے کو طبی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وسوسہ وہم ہوتا ہے۔ وہم جس انسان کو زیادہ ہوتا ہے، اس کا ذہن موف ہو جاتا ہے، اور انسان ایسی فضول باتیں کرنے لگ جاتا ہے جو پہلے اس کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ دل میں آنے والی برائی اور بے نفع بات کو بھی وسوسہ کہہ سکتے ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے شیطان کا کسی برے کام کی طرف راغب کرنا اور برے خیالات دل میں ڈالنا خناس کہتا ہے، یا اسے ہم وسوسہ کہہ سکتے ہیں یا وہم کہہ سکتے ہیں۔ خناس شیطان کا صفاتی نام بھی ہے، اور یہ اس کی صفت بھی ہے۔ مطلب شیطان ہی ہمارے دل میں برے وہم، برے خیالات ڈالتا ہے، اور اس کے خناس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ظاہر ہو کر چھپ جانا یا سامنے آ کر پیچھے ہٹ جانا۔ شیطان یہی تو کام کرتا ہے، بار بار ظاہر ہو کر ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے اور دوبارہ وسوسے ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے کام میں، اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے، اور یہ عمل وہ بار بار کرتا رہتا ہے اور آخر اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اس کو ناکام بھی کر سکتے ہیں، صرف ایک طریقے سے کہ ہم اپنے زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر رکھیں۔ اگر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو شیطان اپنے مشن میں ناکام ہو جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ بہت زیادہ برے کام کرتے ہیں تو آپ کا اپنا نفس ہی شیطان بن جاتا ہے۔ یہ بات ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف پہ بیٹھے تھے،
تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صفیہ بنت حیی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع کرنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ رستے میں دو انصاری آدمی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون شک کر سکتا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان ہر انسان میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے بھی انسان کے اپنے نفس کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی ہم اپنے نفوس کی شرارتوں اور وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی سورۃ الناس کی آخری آیت ہے، من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں سے۔ جن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیک اور صالح جن ہوتے ہیں، کچھ خبیث موذی اور بد کردار بھی ہوتے ہیں۔ اس دوسری قسم کے جو جن ہیں یعنی خبیث موذی اور بد کردار، انہیں ہم شیطان بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب ہر سرکش نافرمان چیز یا کوئی بھی جانور، انسان، جن، اس کو ہم شیطان بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح اگر میں آپ کو کسی جانور کی اگزامپل دوں کہ سانپ کے اندر کیا صفت ہے کہ وہ ہر ایک کا دشمن ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہو سکتا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم شیطان بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ جو ہم نے پہلے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جن اور انسان ہی صرف خناس یا شیطان نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کا اپنا نفس بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے اور وہ بعض اوقات آپ کا نفس شیطان کا روپ اپنا لیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ موضوعات کیا ہوتے ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو موضوعین کہتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ سورۃ اخلاص کو ملا لیا جائے تو انہیں موضوعات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اکثر یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونکتے، پھر یہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے اور سارے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں معوذات پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت ہو گئی تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی اور اپنے ہاتھ کی بجائے برکت کی خاطر آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیرتی تھیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص کا تعویذ بنا کے اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ بدعت ہے۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اگر آپ اس کو خود سے بنا کے کرنے لگ جائیں تو وہ چیز ناجائز ہو جائے گی اور بدعت ہو جائے گی۔ آپ سورۃ الناس، سورۃ فلق اور سورۃ الاخلاص کا دم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا تعویذ بنا کے اپنے گلے میں لٹکائیں گے تو وہ بالکل ناجائز ہے اور وہ بدعت ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔